نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اب تعالیٰ کا بے پایان فکر اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی دینا نیکی ہے، باعث ثواب ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی، کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا، تو صحابہ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا اگر ہم یہ قربانیاں ادا کریں تو ہمیں نیکی ملے گی، ہمیں ثواب ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ اگر تم قربانی ادا کرتے ہو تو تمہیں ہر بال کے بدلے جو ہے وہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فصوف یا رسول اللہ، تو جو اون ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے جو ہے وہ تمہیں اسی طرح نیکی عطا کی جائے گی۔ قربانی کرنا اتنی بڑی نیکی کا کام ہے، اتنی نیکیاں بندے کو میسر آتی ہیں۔ اور جانور کے بال دیکھ لیں اور ہر بال کے بدلے جو ہے وہ آپ کو نیکی اور ثواب میسر آ رہا ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور جب قربانی کی جاتی ہے اور یہ باعث ثواب ہے، باعث نیکی ہے، تو وہ جانور جو قربانی کے لیے ہم اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں وہ جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے، اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ کسی کو کوئی چیز کو گفٹ دیتے ہیں تو اچھا گفٹ دیتے ہیں، تو آپ رب کے حضور جو ہے وہ اس کی قربانی اس کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو پھر قربانی کا جانور بھی اچھا ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی تعلیمات بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اور صحیح ابن حبان میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو جانور کانا ہو اور اس کا کانا ہونا جو ہے وہ ظاہر ہو، اس کی قربانی نہیں ہے۔ بیمار جانور جس کا بیمار ہونا ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو جانور لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اب جو بوڑھا جانور ہے
وہ سستا مل جاتا ہے. میں آگے اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں ذرا چل کے، لیکن اس حدیث کے اس ٹکڑے کو ذہن نشین رکھیے گا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں، سنن ابو داؤد جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کے کان کٹے ہوئے ہوں اس جانور کی قربانی نہ دو، اور جس جانور کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں اس جانور کی قربانی نہ دو، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کو قربان کر رہے ہیں. تو جانور بھی ہو ایسا کہ جو اچھا ہو اور خوبصورت ہو. اور یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں آگے روایت کو نقل کروں گا. حضرت عتبہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کا کان اکھاڑ لیا گیا ہو اور اس کا سوراخ ظاہر ہو جائے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. بعض جانوروں کے کان میں جو ہے وہ سوراخ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے اگر روشنی فقہاء بیان کرتے ہیں کہ اگر اس سے روشنی چھن کر دوسری طرف جاتی ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اور جس کے سینگ جڑ سے جو ہے وہ اکھاڑ لیے جائیں، جس کی آنکھ میں روشنی نہ رہے یعنی اندھا جانور، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو. اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس قدر پتلا اور دبلا کمزور جانور ہو کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چلے لیکن ان کے ساتھ بھی نہ چل سکے، اتنا کمزور جانور ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں. جب آقا علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی ہیں تو ہمیں جب ہم قربانی دیتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اور اس کی تعلیم بھی آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی. امام ہندی نے کنز العمار میں اس روایت کو نقل کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الضحایا اعلاها واسمنها. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل قربانی وہ ہے جس کی قیمت اعلیٰ ہو، جس کی قیمت اعلیٰ ہو. اب یہاں ایک اور نقطہ بھی یاد رکھ دیں کہ قیمت اعلیٰ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں کہ فلاں صاحب نے اتنا مہنگا جانور لیا ہے، اور پھر اسی شہر کا ایک اور فلاں جو ہے وہ کہے کہ اگر اس نے اتنے کا لیا ہے تو میں اس سے بڑھ کر لوں گا. تو یہ مقابلہ بازی آ رہی ہے. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ جانور کو قربان کر رہے ہیں تو اعلیٰ قیمت تو ہونی چاہیے، لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں تو پھر اس میں نفس پرستی نہیں آتی، کسی اپنے مسلمان بھائی کو نیچا دکھانا نہیں آتا، یا اپنے علاقے میں جو ہے وہ اپنا نام روشن کرنا نہیں آتا کہ اس نے بڑا جانور دیا. اگر آپ کے دل میں اور آپ کی سوچ میں یہ سارا کچھ ہو تو آپ نے قربانی تو کر دی، لیکن اس قربانی کا آپ کو روز قیامت جو ہے وہ کوئی اجر و ثواب عطا نہیں کیا جائے. اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ایک جانور کو ذبح کیا ہے. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ قربانی کرنی ہے تو پھر اللہ کے حکم پر اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ قربانی کرنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرنی چاہیے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل قربانی وہ ہے جس کی قیمت اعلیٰ ہو، اور پھر کیا فرمایا کہ خوب موٹا فربا جانور ہو، یعنی دیکھنے میں وہ اچھا خوبصورت لگے، اس جانور کی قربانی دو.
اور آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام ہندی نے اس روایت کو بھی کنز الاموال میں نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی کے جانور کو اللہ کی رضا پہ خرچ کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ وہ جو روپیہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس سے زیادہ پیارا اس رب کو کوئی روپیہ نہیں، لیکن اس کو راضی کرنے کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں۔ اب ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ قربانی کا ایام آتے ہیں تو ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں میں یہ بھی گمان رہتا ہے کہ چٹی آ گئی پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پیسے کی محبت ہے نا، دنیا کی محبت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں آپ اللہ کے حضور پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ آپ پیسے سے محبت کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اگر آپ سوچ رہے ہیں واقعتاً پھر آپ صحیح ہیں کہ آپ کے لیے چٹی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ واجب ہے آپ مسلمان پر قربانی جو صاحب نصاب ہے، اور ہر سال ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک مرتبہ زندگی میں دے دیا تو اب فرض پورا ہو گیا ہے، نہیں، آپ جب صاحب نصاب ہے آپ پر قربانی واجب ہے، اور اس کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ اور پھر چونکہ آج کل جو ہے وہ چیریٹی کو جو ہے وہ کمپٹیشن بھی ہے، جس کو ہم میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، کسی نے کتنے پاؤنڈ میں قربانی لگائی ہے، کسی نے کتنے پاؤنڈ میں لگائی ہوئی ہے، کہتے ہیں یار سستی دیکھو جو ہے سب سے سستی کہاں پہ ہے، چلے یہ حل ہو جائے۔ تو جب آپ سستی دیکھ رہے ہیں نا تو وہ جو بات میں نے پہلے کی نا وہ پیسے کی محبت ہے آپ کے دل میں۔ سستی کہاں؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کی قیمت اعلیٰ ہو، جس کی قیمت اعلیٰ ہو۔ ہماری چیریٹی چلانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور وہ بھی مقابلے میں جو ہے وہ سستی سے سستی کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے لوگ جو ہے وہ دیتے ہیں تو وہ بھی لیتے ہیں۔ یہ تو سسٹم چل رہا ہے سارا، اور حال ہمارا یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ کئی غربا موجود ہیں، وہ انہیں گوشت ممکن ہے سال میں کھانے کو نہ میسر آئے، اور ممکن ہے وہ نگاہ بھی رکھتے ہو یار حاجی صاحب جو ہے وہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھیجے تو ممکن ہے جو ہمیں گوشت کھانے کو میسر آ جائے۔ اور ہمارا حال کیا ہو چکا ہے کہ ہم جو سستی ہے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ چلے جی یہ قربانی ادا ہوگی، فرض پورا ہو گیا، واجب ادا کر دیا۔ دلوں کو بے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے رہنمائی بھی تو فرمائی ہے کہ اس کی قیمت اعلیٰ ہو، اور پھر وہ روپیہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اس قربانی کے دن میں جب جانور کو خریدتے ہوئے جو ہے وہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ رب تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اور جانور کا کون سا ہو جو خوب فربا ہو، موٹا ہو، اعلیٰ جو ہے وہ اس کی قیمت ہو۔ اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رہنمائی فرمائی، فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا اے مومنو تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، یعنی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ تم جانور کو جو ہے وہ قربان کرو۔ اور اس کا ثواب کیا ہے سنیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو شخص قربانی جو ہے وہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ قربانی جو جانور وہ اللہ کے حضور اس کو راضی کرنے کے لیے قربان کر رہا ہے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گا۔
روایت کو کنز العمال میں جو ہے امام ہندی نے نقل کیا ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ثواب کی نیت سے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے آگ سے حجاب بن جائے گی، اور اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی سے قربانی کی جائے تو اللہ تعالیٰ زندگی کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یعنی بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، خوش دلی کے ساتھ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اپنی قربانی پر حاضر ہو، بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرہ، جو پہلا قطرہ قربانی کا وہ ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے. اپنی بیٹی سے فرمایا کہ تمہارے پچھلے جو ہے وہ گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرما دے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے تو عرض کی کیا رسول اللہ کیا یہ اجر جو ہے یہ ثواب صرف آل محمد کے لیے ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بل ہی لآل محمد وللناس عامہ، کہ یہ آل محمد کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے. یعنی اس جانور کا خون جو ہے زمین پر نہیں گرنے پاتا تو زندگی کے پچھلے گناہوں کو جو ہے رب تعالیٰ معاف فرمائے. اور سنیں اس کا ثواب کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت قربانی کا جانور اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کو 70 درجہ یعنی 70 ٹائم جو ہے وہ بڑھا کر وہ جو وزن کیا جا رہا ہوگا نا اس میزان پہ جو ہے وہ اس کو رکھا جائے گا. اس قدر جو ہے وہ قربانی کرنے کا اجر و ثواب ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور چیز جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی کہ آپ نے سیدہ کائنات سے فرمایا کہ قربانی جو ہے وہ ہونے لگی ہے تو تم حاضر ہو جاؤ. تو افضل اور سنت تو یہی ہے کہ قربانی جب کی جا رہی ہو آپ خود وہاں پہ موجود ہو. لیکن اگر آپ موجود نہیں ہیں، آپ نے کوئی وکیل مقرر کر دیا ہے تو تب بھی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی. یہ مستحب عمل ہے. اگر آپ موجود ہوں گے تو آقا علیہ السلام جب خود قربانی کیا کرتے خود موجود ہوا کرتے تھے، بلکہ میں آپ روایت نقل کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنی قربانی کو خود ذبح فرمایا کرتے تھے. لیکن اگر آپ وکیل بنا دیتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ کوئی معیوب نہیں ہے، تب بھی قربانی جو ہے وہ جائز ہے. اب یہ قربانی کا جو ہے وہ اجر و ثواب ہے. اب پچھلے جمعہ مبارک میں جو میں نے وجوب پہ جو ہے وہ خطاب کیا تھا اس پہ جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ ہمارے بچے اور بچیوں کے جو ہے وہ بچوں کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ پیسے ہوتے ہیں، بچیوں کے جو ہے وہ زیور رکھتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جب تک تو بچہ اور بچی نابالغ ہے تو پھر تو جو ہے وہ آپ قربانی ان کی طرف سے نہ وہ خود دے سکتے ہیں نہ وہ جو ہے وہ قربانی آپ دے سکتے ہیں ان کی طرف سے، وہ ایک نفل ہوگا آپ دے سکتے ہیں. لیکن جو ان کے اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں یا ان کا جو پیسہ ہے یا ان کا زیور جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے وہ آپ نابالغ ہے تو قربانی نہیں دے سکتے. لیکن جو ہی وہ بالغ ہوا چاہے بچہ ہے یا بچی ہے تو اکاؤنٹس میں جو پیسے موجود ہیں اگر وہ جو ہے وہ اس کی پرائز جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ 7.5 تولے زیور کے برابر بن جاتی ہے، یا زیور بچی کا آپ نے رکھا ہوا ہے اور اس کا زیور جو ہے وہ 7.5 تولے موجود ہے تو پھر اگر موجود ہے تو ہر سال قربانی واجب ہے اس بچے اور اس بچی پر. اگر وہ بچہ اور بچی نہیں دیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے. اور اگر ایز اے پیرنٹس ہم نے ان کو تعلیم نہیں دی، ہم دنیاوی مقصد کے لیے تو وہ سیو کر رہے ہیں ان کو، یعنی دنیاوی سہولت کے لیے کیا ہے نا، تو ذرا اخروی بھی تو دیکھ لیں کہ اگر ہم نے یہ بھی تعلیم نہ دی کہ اے بیٹو اب تم جوان ہو چکے ہو، یہ جو پیسہ تمہارے لیے اماؤنٹ جو ہم نے سیو رکھی تھی اس پہ جو ہے
تمہارے اوپر لازم ہے، اور اسی طرح اگر سال کا عرصہ گزر گیا تو زکوٰۃ دینا بھی لازم ہے۔ پھر مثلا ایک بچہ ہے، وہ بھی بالغ نہیں ہوا، یا بچی ہے اور اس کا زیور بھی جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اور 7.5 تولے زیور سے جو ہے وہ ابو جو ہے وہ آپ کے پاس قیمت ہے یا زیور ہے، تو ابھی نہیں ہے، لیکن عید کے دن اگر وہ بالغ ہو گیا نا تو اسی دن اس پہ قربانی واجب ہے۔ عید کے ایام میں اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی، خواہ وہ پہلے دن ہو یا دوسرے دن ہو خواہ تیسرے دن ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اہل مدینہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھانا، یعنی 3 دن کے اندر جو ہے وہ تم جتنا گوشت کھا سکتے ہو کھا لو، اس کے بعد تم نے گوشت نہیں کھانا۔ صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عرض کی یا رسول اللہ ان لہم عیال وحشم وخدما، یا رسول اللہ ہمارے بال بچے ہیں، ہمارے نوکر چاکر ہیں، تو 3 دن میں جو ہے وہ ہم کریں تو ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جائے گی۔ فقال کلوا، آقا علیہ السلام اچھا کھاؤ پھر، واطعموا، اسے کھلاؤ بھی، لوگوں کو بھی دو، اپنے نوکر چاکر کو بھی دو، واحبسوا، اور اگر تم رکھنا چاہتے تو رکھ لیا کرو، اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو رکھ بھی لیا کرو۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا ہے، اور فقہاء کی آپ کتابیں پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ جو ہے وہ آپ اپنے لیے رکھ لیں، جتنا مرضی آپ رکھ لیں، ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ کھا سکیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ عام مومنین کے لیے رکھیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ گوشت کھا سکیں۔ لیکن اگر کسی بندے کی بہت زیادہ بڑی فیملی ہے تو وہ خود سارا رکھ بھی سکتا ہے، مثلا اس نے جو ہے وہ ایک بکرا جو ہے وہ قربانی کا ذبح کیا، اب اس کا کتنا گوشت ہوگا، اور وہ ساری فیملی کو اگر وہ روایت کرتا ہے تو وہ تو بکرا ایک ہی کافی ہوگا میرے خیال میں، تو وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز عمل ہے۔ ہاں اگر جو ہے وہ باہر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن کتنا دے گا وہ۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع وہ روایت نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ دوسری روایت ہے، کہ جو شخص تم میں سے قربانی کرے تو 3 دن کے بعد اس کے گھر میں اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ جب اگلا سال آیا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم اسی طرح کریں جس طرح ہم نے پچھلے سال کیا تھا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پچھلے سال چونکہ لوگوں کو گوشت کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے حکم دیا کہ اسے روک کے نہ رکھو بلکہ جو ہے وہ پھیلا دو تاکہ جو جن کو گوشت میسر نہیں وہ بھی کھا سکے۔ تو یہ سنت بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ اگر کسی اسلامی ملک میں غربت ہے اور انہیں جو ہے وہ گوشت کھانے کو میسر نہیں آتا تو آپ وہاں پہ بھی جو ہے وہ گوشت کا حصہ ڈال کے جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے تو اس میں کیا ہے، آپ کو 2 ثواب ملیں گے، ایک جو ہے وہ رشتہ داری کے تعلق، اور دوسرا جو ہے وہ آپ اطعام و طعام کا اہتمام کریں گے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے کے بعد کہ اس کا گوشت سنبھال کر رکھو۔ تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس گوشت کو سنبھال لیا، پھر میں برابر گوشت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ اور حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو خود ذبح کیا، وہی جو میں نے پہلے بیان کیا، اگر خود آپ ذبح کرتے ہیں تو مستحب ہے، جائز ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گندمی رنگ کے سینگ والے مینڈوں کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ذبح فرمایا، اس لیے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ قربانی کرنا جو ہے وہ مستحب ہے،
لیکن اگر آپ کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں اور اس نے قربانی کر دی تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بڑی خوبصورت روایت ہے، سنن ابو داؤد کتاب الحج میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن 10 ذی الحجہ کا دن یعنی یوم النحر ہے، اور پھر اس سے اگلا دن راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 5 یا 6 اونٹ جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے پیش کیے گئے۔ کتنے؟ 5 یا 6 اونٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، راوی بیان کرتے ہیں کہ ہر اونٹ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ بڑھ کر میں سب سے پہلے آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لیٹ جاؤں، اور آقا علیہ السلام جو اللہ کے حضور قربانی کرے تو سب سے پہلے میں ذبح ہوں۔ اللہ اکبر، جانور جانتے تھے حضور کے مقام کو، یعنی خود جو ہے وہ قربانی کے لیے بڑھ بڑھ کر راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ پیش ہو رہے تھے کہ سب سے پہلے اگر چھری چلے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس جن کے ہاتھ مبارک میں جو ہے وہ چھری ہے، وہ سب سے پہلے میری گردن میں پھرے۔ اللہ اکبر، جانور جان کے تھے مقام مصطفیٰ، اور آج بعض نادان لوگ مقام مصطفیٰ سے کو نہ جاننے کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں جی وہ ہم جیسے، مقام مصطفیٰ کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ ارے جانور حضور کا ادب کیا کرتے تھے، وہ جو کہتا ہے نا ہم جیسے ہیں، وہ تو جانور کو پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف کرے گا پھر قربانی دے، اسے پتہ مارے گا ہی۔ یہاں جانور اونٹ جو ہے وہ خود جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے لیٹ رہا ہے، وہ ہم جیسے کیسے؟ حضور تو جانوروں کی بولی بولا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے، جانور شکایات لے کے آیا کرتے تھے، حضور جو ہے ان شکایات کو سن کر ان کا ازالہ کیا کرتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو تعلیم دیتے تو اس کو وہ سمجھا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ بہت ساری روایت اس موضوع پہ آیا تو میں بیان کروں گا، لیکن چونکہ یہ ذبح کے حوالے سے بیان آیا ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ 5 یا 6 اونٹ پیش کیے گئے تو ہر اونٹ یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے پہلے ذبح کریں۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کو نقل کرتے ہیں، کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ گائے کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح اونٹ میں بھی جو ہے وہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے نہر کیا، اور گائے کی قربانی میں بھی 7 آدمی جو ہے وہ شریک ہوئے۔ احناف کے نزدیک گائے کی قربانی یا اونٹ کی قربانی میں 7 افراد جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ سب کی نیت عبادت ہو، سب کی نیت عبادت ہو، اور نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت حنش روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے دیکھا، سنن ابو داؤد جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ وہ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو مولا علی سے راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ آپ 2 مینڈوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحیہ عنہ فانا اضحی، کہ مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ اے علی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ ایک تو میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسری میں آقا علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام جب قربانی کیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی کیا کرتے تھے، اور امت محمدیہ کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے۔ تو ان روایات سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا اور آپ قربانی دینا چاہیں تو آپ اس کی طرف سے قربانی
دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنا واجب پورا کریں۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا واجب چھوڑ دیں اور جو وہ دوسرے کی طرف سے قربانی دیں۔ اکثر اوقات یہ بھی سوال کیا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی دیں۔ جی بالکل، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی دیں، لیکن اپنا واجب پہلے پورا کریں، پھر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی دیں۔ جیسے کہ حضرت مولا علی جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے بھی کر رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی اور آپ دوسروں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو آپ اپنا واجب ترک کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گے۔ قربانی کے مسائل میں جو ہے وہ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بھی جو ہے بیان کیا، ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ ہمارے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ قربانی کے ایام میں جو ہے وہ قربانی کرنے کی کیا فضیلت ہے، کس پہ قربانی واجب ہوتی ہے، اور اگر ہم قربانی نہیں کرتے تو اس کا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔